السلام علیکم، میں ہوں منظور حسن۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ریلیٹڈ ہے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ سے۔ اکثر فرینڈز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کے اپلائی کرنا کس طرح اپلائی کرنا ہے، کیا پروسیجر ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے، کون سے ٹیسٹس ہونے ہیں، کیا کیا پھر اس کے بعد انٹرویوز ہونے ہیں، اگر کوئی سلیکٹ ہو جائے تو اس کے بعد کا پروسیجر کیا ہے، اسٹیپنڈس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ اکثر اسٹوڈنٹس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم بیسیکلی یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہے کیا، اور پھر جو ہے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، اور سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے اپروول لیٹر پروفیسر سے لینا، وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسپیسیفکلی اپروول لیٹر کے بارے میں اور یونیورسٹی سرچ کرنے کے بارے میں اور اسی طرح جو ہے اسکالرشپ کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ جو ہے یہ چائنا میں ایک اسپیشل کائنڈ آف اسکالرشپ ہے، ماسٹر اسٹوڈنٹس کے لیے، بیچلرس کے لیے، ماسٹرس کے لیے اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ان تینوں میں جو ہے یہ اسکالرشپ ایوارڈ کی جاتی ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں۔ کسی بھی ملک سے، کسی بھی دوسرے ملک سے ایک بندہ ہو تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اب اپلائی کرنا چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ اگر کوئی سلیکٹ ہو جائے تو اس کو اسٹیپنڈز وغیرہ کیا ملتے ہیں، اور ساری جو ہے اس کی چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ میں ہوتا کیا کیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اسے ایڈمیشن مل جاتی ہے انڈر چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ، تو اسے ماسٹرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے 3000 یوان منتھلی، اباؤٹ 85,000 پاکستانی روپیز، یا اسی طرح ڈالرز میں اگر کنورٹ کر لے تو وہ بنتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ڈاکٹریٹ کے لیے، ان کو جو ہے 3500 یوان جو ہے وہ منتھلی ملتی ہے، اور اس میں جو ہے 2 ایئرس یا جو ہے 2 ایئرس سے لے کر 3 ایئرس تک جو ہے کورسز ماسٹرز کے لیے ہوتے ہیں۔ اب چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کے اپلائی کرنے کا جو ہے وہ پروسیجر کیا ہے۔ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ بیسیکلی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں نومبر کے اینڈ میں یا دسمبر کے سٹارٹ میں، اور پھر یہ لاسٹ کرتے ہیں 30 دیٹ از مارچ تک یا اپریل تک، وہ پھر اینڈ کرتے ہیں۔ تو اس بیچ میں آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اب اپلائی کرنے سے پہلے ایک سب سے ضروری چیز ہوتی ہے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ میں، وہ ہوتا ہے اپروول لیٹر۔ یہ اپروول لیٹر جو ہے یہ آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے، نومبر سے پہلے کسی پروفیسر سے، چائنیز یونیورسٹی میں کسی پروفیسر سے لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو چائنیز اپروول لیٹر مل جاتا ہے تو آپ کی جو ہے وہ ایڈمیشن اور اسی طرح اسکالرشپ جو ہے وہ 90% ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ملتا پھر بھی چانسز ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی ایڈمیشن اور اسکالرشپ ہو جائے، لیکن اگر اپروول لیٹر مل جائے تو پھر یہ جو ہے 90% آپ کا اسکالرشپ ہو گیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اپروول لیٹر کس طرح لینا ہوتا ہے؟ تو اپروول لیٹر لینے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی سلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ نے جانا ہوتا ہے کیمپس چائنا ڈاٹ آرگنائزیشن کے سائٹ پر۔ اب کیمپس چائنا ڈاٹ آرگنائزیشن کے سائٹ پر آپ جب بھی گوگل میں سرچ کرتے ہیں کیمپس CAMPUS china.org، تو یہ ایک سائٹ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے چائنیز گورنمنٹ کا۔ اس سائٹ پہ جو ہے ساری یونیورسٹیز، جتنی بھی یونیورسٹیز چائنا میں ہے اور جس میں چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ اویلیبل ہے، وہ ساری یونیورسٹیز کی لسٹ بائی پروونس ود دا نیم آف پروونس، یا جو ہے کیٹیگرائزڈ بائی پروونسز، وہ مل جاتا ہے آپ کو یہاں پر۔ کیا گیا ہوتا ہے اسکالرشپ اپلیکیشن فار اسٹوڈنٹس، یہ اسکالرشپ اپلائی کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا ہے سرچ یونیورسٹیز ان ریجنز، تو یہ دوسرا جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یونیورسٹیز اور پروونسز
کی ایک لسٹ آ جاتی ہے. جیسے یہاں پر دیا گیا ہے آل یونیورسٹیز تو آل پروونسز، تو اس میں پھر دوسرے سائڈ پر اس کے ساتھ ساری یونیورسٹیز دی گئی ہیں. اگر آپ اسپیسیفک ایک پروونس میں کرنا چاہتے ہیں تو اسی پروونس پر کلک کر کے لیفٹ سائڈ پر آپ جو ہے یونیورسٹیز کی لسٹ آپ کے ساتھ آ جاتی ہے. اب اس کے علاوہ اس سائٹ پر آپ جو ہے دوسرے جو ہے اسکالرشپ، لوکل اسکالرشپ جو ہے وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے ساتھ یہاں پر لیفٹ پر ایک انفارمیشن کا وہ سائن ہے، تو وہاں پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں جو چیز آپ سرچ کروانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی اسپیسیفک اسکالرشپ، کوئی اسپیسیفک یونیورسٹی، کوئی اسپیسیفک چیز آپ اس سائٹ میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. آپ ایک یونیورسٹی کے نام پر کلک کر لیں تو وہ یونیورسٹی آپ کے سامنے خود بخود کھل جائے گی. اس یونیورسٹی کا سائٹ جو لنکڈ ہے کیمپس چائنا کے ساتھ وہ کھل جائے گا. اب اس یونیورسٹی میں پروگرام اسکالرشپ دیے گئے، کون سے اسکالرشپس یونیورسٹی میں اویلیبل ہے، پھر پروگرامز دیے گئے ہیں جو ہے بیچلر کا، ماسٹر کا، ڈاکٹرل کا. جو بھی آپ نے سرچ کرنا ہے اس پر کلک کر کے پھر نیچے ایک ڈپارٹمنٹس کی لسٹ اور جو ہے پروگرامز کی لسٹ آ جاتی ہے. اس میں پھر اس کے سامنے جو ہے وہ ایئرز بھی دیے گئے، کتنے ایئر کا پروگرام ہے، ڈیوریشن، اور انسٹرکشن لینگویج کون سا ہے، انگلش لینگویج میں کرنا ہے یا جو ہے وہ چائنیز لینگویج میں کرنا ہے، اور اسی طرح اسٹیپنڈز بھی دیے گئے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ اسی طرح ہر ایک یونیورسٹی کی جو ہے وہ یہاں پر دی گئی ہوتے ہے. جس یونیورسٹی پر آپ کلک کریں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. تو یہاں سے آپ یونیورسٹی سرچ کر کے اپنے لیے جو بھی یونیورسٹی آپ چاہتے ہیں وہ آپ سرچ کر لیں. وہ یونیورسٹی جس میں آپ کا پروگرام ہے، اور اگر آپ انگلش میں کرنا چاہتے ہیں تو انگلش ٹاٹ، اور اگر چائنیز میں کرنا چاہتے ہیں تو چائنیز ٹاٹ. لیکن چائنیز کے لیے پھر HS کے ٹیسٹ لازمی دینا ہوتا ہے. تو جب آپ یونیورسٹی اوپن کر لے، اپنا جو ہے بیچلر یا ماسٹر کا پروگرام دیکھ لے، اور اس میں لینگویج اور اپنا جو ہے پروگرام سلیکٹ کر لے کہ کون سا پروگرام آپ نے جو ہے اس میں اپلائی کرنا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ یونیورسٹی جو ہے وہ گوگل میں، اس یونیورسٹی کا نام آپ گوگل میں سرچ کر کے اسی یونیورسٹی کو اوپن کر لے، یونیورسٹی کے آفیشیل سائٹ کو اوپن کر لے. جب آپ اس یونیورسٹی کو گوگل میں سرچ کر لے اور اسے اوپن کر لے تو یہاں پر آپ کا جو یونیورسٹی کا آفیشیل سائٹ ہے وہ کھل جائے گا. اس میں آپ اسکولز کی لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹس دیکھ سکتے ہیں، پروفیسرس کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، پروگرام، ساری چیزیں جو ہے وہ اس سائٹ پہ دی گئی ہوتی ہے آپ کے سامنے. تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اکیڈمک اینڈ ریسرچ، اور اسی طرح پھر اسکول اینڈ ڈپارٹمنٹس آپ نے دیکھ لینا ہے. جب آپ ڈپارٹمنٹس دیکھ لیں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ، اس میں پھر آپ نے یہاں پر رائٹ سائڈ پر پروفیسرس پر کلک کرنا ہے، اور پروفیسرس کی جو لسٹ آ جاتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ کے ساتھ ڈپارٹمنٹس بھی دیے گئے ہوتے ہیں. تو اپنا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کر کے اس پر کلک کر لیں. جب آپ فار ایگزامپل میں نے اسکول آف مارکسزم پر کیا تو یہاں پر یہ پروفیسرس کی لسٹ آ گئی. اب ان پروفیسرس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز دیے گئی ہوتی، ای میل ہوتا ہے، ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے، ان کا جو ہے بریف انٹروڈکشن، اور اسے اکیڈمک اور پیپر، ساری چیزیں یہاں سے آپ نے ان کا ریڈ کرنا ہے. جو پروفیسر آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو اور جس کے ساتھ آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کی ایک لسٹ پروفیسرس کی بنائے ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے، اور وہ سارے جو ہے اسے پھر ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے آپ نے سلیکٹ کر کے وہ لسٹ بنا کے ہر ایک پروفیسر کو ایک الگ ای میل کرنی ہوتی ہے کہ پروفیسر صاحب میں آپ کے ساتھ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے فردر اسٹڈیز آپ کے سپرویژن کے نیچے کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہے اگر آپ نے جو ہے اگر آپ مجھے اپروول لیٹر دے دے تو میری فردر اسٹڈیز میں یہ میرے لیے ہیلپ فل ہوگا. تو اس طرح ایک ای میل، اس کے کانٹینٹس اب میں آپ کو آگے بتا دوں گا کہ کیا کیا کانٹینٹس ہے ایک ہونے چاہیے ایک ای میل کے. تو وہ آپ دے دیں، اور وہ ای میل ڈفرینٹ پروفیسرس کو، 4-5 کو، 10 کو، جتنے بھی پروفیسرس کو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. کیونکہ ان میں سے اگر ایک بھی پروفیسر نے آپ کو رپلائی کر لیا اور آپ کو اپروول لیٹر دے دیا تو جو ہے آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ 90% ڈن ہو گیا.
اب آتے ہیں کہ ای میل کے کانٹینٹس کیا ہونا چاہے. تو ایک ای میل، ایک بیٹر ای میل کے پروفیسر دیکھ لے اور وہ امپریس ہو جائے اس سے، اور جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر یا اپروول لیٹر آپ کو دے دے. اس طرح ایک ای میل میں کیا کیا کانٹینٹس ہوں گے، تو وہ جو ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. ایک ای میل میں، ایک امپریسو ای میل کے آپ جو ہے وہ 3 پارٹس کر لیں. سب سے پہلے میں جو ہے آپ گریٹنگس لکھ لیں، کہ گریٹنگس جو ہے وہ آپ لائک فار ایگزامپل کسی طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ، کہ آئی ہوپ یو فائنڈ دس ای میل ان گڈ ہیلتھ، آئی ہوپ یو فائنڈ دس ای میل ہیپی اینڈ ہیلدی، آئی پرے، اور کسی طرح بھی آپ جو ہے وہ گریٹنگس کر سکتے ہیں ان کے لیے. پھر اس کے بعد گریٹنگس کے بعد آپ تھوڑا سا جو ہے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیں، کہ میں نے یہاں سے بیچلرز کیا ہے، یا یہاں سے جو ہے میں نے ایف ایس سی کیے، ایف اے کیے، انٹر کیا ہے، یا یہاں سے میں نے ماسٹرز کی ہے، فردر اسٹڈیز میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا جو ہے اتنی میری سی جی پی اے ہے، اتنا یہ میرا پوزیشن ہے، یہ میرے ریسرچ پیپرز ہے، یہ میرا ریسرچ پروپوزل ہے، یہ ہے وہ ہے، جتنی بھی چیزیں آپ نے لکھنی ہے، لیکن یہ شارٹلی اینڈ بریفلی ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ دوسرے پارٹ میں جو ہے پروفیسر کے بارے میں لکھ لیں، کہ یہ جس پروفیسر صاحب کو آپ نے ای میل کرنی ہو کہ سر آپ نے جو ہے یہ آرٹیکل لکھا ہے، یہ آپ کا فیلڈ ہے، یہ چیزیں آپ نے لکھی ہے، یہ بکس لکھے ہیں، یہاں پر ٹیچنگ کی ہے، یہ چیزیں اس سے میں امپریس ہوا ہوں، یہ مجھے پسند ہے، یہ میں فالو کرتا ہوں، یہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہے میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، یہ میرے لیے بینیفیشل ہے، یہ جتنی بھی ان کی چیزیں آپ نے فالو کی ہوتی ہے وہ سیکنڈ پارٹ میں آپ لکھ لیں. تھرڈ پارٹ میں پھر آپ انہیں بتا دیں کہ پروفیسر صاحب میں نے اسے آپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرنا چاہتا ہوں، میرا وش ہے، اور اس کے لیے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے بھی میں اپلائی کروں گا، اور اس کے لیے مجھے آپ کی اپروول لیٹر یا جو ہے ایکسیپٹنس لیٹر کی ضرورت ہوگی. اگر کائنڈلی آپ مجھے یہ پرووائڈ کر لے تو میں آپ کے سپرویژن کے انڈر جو ہے اپنا ماسٹرز یا بیچلرز یا ڈاکٹریٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ تینوں پارٹس جو ہے، یہ ای میل جو ہے یہ جتنا شارٹ ہو اور جتنا بریف ہو اور جتنا سیمپل ہو اتنا جو ہے وہ امپریس کرے گا. اگر آپ 3 پیجز 4 پیجز ای میل لکھ لے، یا 2 پیجز ای میل لکھ لے، یا 1000 ورڈز ای میل لکھ لے، تو وہ سرے سے اسے پڑھے گا ہی نہیں. آپ کو چاہیے کہ ایک ای میل جو ہے وہ 300 ورڈز تک یا اس سے کم ایک ای میل لکھ لے شارٹلی بریفلی، تو وہ جو ہے وہ پڑھ لے گا بھی اور اس میں انٹرسٹ بھی لے گا. اس کے ساتھ آپ اپنے ای میل کے ساتھ جو ہے اپنی ریسرچ کی کاپی، یا جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں اسے، اپنے ٹرانسکرپٹ، یا اپنے میڈلز، یا اپنے جو ہے آپ کی جو بھی سی وی ہے، یا کوئی بھی ڈاکومنٹ جو آپ ریلیونٹ سمجھتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہر پروفیسر کے لیے آپ نے ایک الگ ای میل اس کے کانٹینٹس کے، اس کے اسٹڈیز کے، اس کے ریسرچ کے مطابق اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ نے ای میل لکھنی ہے، اور ہر ایک پروفیسر کو وہ ای میل الگ سے بھیجنی ہے، تبھی جو ہے وہ آپ کو ریسپانس کرے گا. اگر وہ آپ کو 2 ہفتے 3 ہفتے میں ریسپونڈ نہ کرے تو آپ ایک ریمائنڈر بھی دے سکتے ہیں پروفیسر صاحب کو. لیکن اگر وہ ریمائنڈر کے بعد بھی رپلائی نہ کر لے تو پھر اس پروفیسر کو جو ہے آپ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ ای میل بالکل نہ کریں، کیونکہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. تو یہ تھا ای میل کے بارے میں. سب سے پہلے آپ نے فائنڈ کرنا ہے یونیورسٹی، پھر اس کے بعد پروفیسرز، اس کے بعد جو ہے اپنا پروگرام اور پروفیسرز، اور اس کے بعد ایک ای میل ہر ایک یونیورسٹی سے ایک پروفیسر کو جو آپ کے فیلڈ کا ہو. اگر وہ آپ کر لے تو آپ کو اگر ایک بھی پروفیسر سے ایڈمیشن لیٹر یا اپروول لیٹر یا ایکسیپٹنس لیٹر مل گیا تو آپ کا جو ہے وہ اسکالرشپ 90% ہو گیا.
یہ سمپلی طرح فرسٹ اسٹیپ. یہ اسٹیپ آپ نے کب کرنا ہے؟ یہ ابھی سے اسٹارٹ کرنا ہے. اب اگست کا مہینہ چل رہا ہے تو اگست سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. ای میلز اگست میں کرنی ہے تو اگر وہ آپ کو سپٹمبر میں رپلائی کر دے، اگر سپٹمبر میں نہ کر دے، لیٹ ہو جائے تھوڑا تو اکتوبر میں کر دے. اس کے بعد اگر آپ ابھی ای میل نہ کرتے سپٹمبر میں ای میل کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم 2 مہینے کم از کم ہونے چاہیے بیچ میں اپلیکیشن کے، آپ کی ای میل اور اپلیکیشنس کے اپلائی کے درمیان 2 مہینے یا 1.5 مہینہ یا 2.5 مہینہ یا جو ہے 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا ٹائم ہونا چاہیے اس کے درمیان. تو یہ ای میلز آپ کر لیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں جو ہے پھر اپلائی کرنے کے لیے آپ تیاری کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پر سمجھیں گے کہ سیکھیں گے کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کے لیے ضروری ہے، کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، کس طرح اپلائی کرنا ہے، کس طرح ریسرچ پروپوزل تیار کرنا ہے، کس طرح جو ہے آپ نے اور ڈاکومنٹس تیار کرنے. انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہے وہ سیکھیں گے.